یہ بھی تہمت ہے اہل تشیع پہ۔ وہ کہتے ہیں جی ان کا نظریہ یہ ہے کہ وحی جو ہے وہ باقی ائمہ پہ یا باقی حضرات پہ آتی ہے۔ کوئی نظریہ نہیں ہے ہمارا، وحی جو ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آتی تھی۔ ہاں یہ ہمارا نظریہ نہیں ہے، بلکہ یہ اہل بیت علیہم السلام کی عظمت ہے، مقام ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہا بابے کی وفات کے بعد ہمیشہ پریشان رہتی تھی، تو کیا ہوا؟ حضرت جبرائیل تسلی دینے کے لیے جناب سیدہ کے پاس آتے تھے، وہی لے کے نہیں آتے تھے، تسلی دینے کے لیے آتے تھے۔ جناب زہرا سلام اللہ، یہ مقام فاطمہ ہے، یہ عظمت فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے کہ معصوم فرشتہ جبرائیل جناب سیدہ کی خدمت میں آتا ہے۔ یہ مقام جو حضرت جبرائیل نے حاصل کیا اس گھر سے، کبھی اس گھر کی چکیاں چلا رہا ہے، کبھی اس گھر کے بچوں کے جھولے جھلا رہا ہے، کبھی اس گھر میں آ کے جناب سیدہ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہے، کبھی اس گھر میں آ کے جب وحی لاتا ہے تو ایک ایسی شکل میں آتا ہے۔ ایک صحابی تھے رسول اللہ کے دہیہ قلبی، اس کی شکل میں جبرائیل آئے ایک دفعہ، بڑا قمیض وہ پہن کے آتے تھے، اسی شکل میں آئے، آ کے بیٹھ گئے۔ جب بیٹھے تو حسن و حسین اطراف میں آ کے، ایک شہزادہ ایک طرف بیٹھ گیا، دوسرا شہزادہ دوسری طرف بیٹھ گئے، انہوں نے جیبوں میں ہاتھ ڈال دیے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا جبرائیل اگر دہیہ قلبی کی شکل میں آنا ہے تو پھل لایا کرو میرے بچوں کے لیے۔ دہیہ قلبی جب جب آتے تھے حسنین کے لیے پھل لاتے تھے، کریمین کے لیے۔ تو روایات کے اندر ہے کہ کیونکہ جبرائیل کے ہاں تو کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ فاصلہ ہو، اللہ کے حکم سے ہاتھ بڑھایا، جنتی میوے شہزادوں کو دیے۔ تو یہ مقام ہے کس کا؟ اللہم صلی علی محمد۔ یہ مقام ہے کس کا؟ اہل بیت کا، سیدہ کے دونوں شہزادوں کا مقام ہے۔ سرکار امام حسین علیہ السلام اور سرکار امام حسن مجتبی علیہ السلام کا مقام ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہے کہ جبرائیل جو ہے وحی لاتا تھا یا جبرائیل جو ہے قرآن لایا ہے ان کے لیے۔ یہ عقیدہ باطلہ ہے۔ قرآن رسول اللہ پہ نازل ہوا ہے، وحی رسول اللہ کے خدمت میں لاتا تھا، لیکن اس وحی کو من و ان سرکار امام حسن مجتبی اپنی ماں کو بیان کرتے تھے۔ مسجد میں جاتے وحی سنتے، من و ان آ کے جو وہاں جبرائیل بیان کر کے جاتا آپ لوگوں کو بیان کرتے، شہزادہ وہاں بیٹھا ہوتا، وہ ساری باتیں سن کے آ کے ماں کو بتاتا۔ ایسے پتہ چلتا تھا کہ یعنی لفظ بلفظ جو ہی جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تو وہ آپ بتا رہے ہیں۔ اور امیر المومنین کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے علی کو علم ایسے دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے، زقن زقا۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی وحی آتی تھی، جس طرح بھی آتی تھی، کوئی رد و بدل اس کے اندر اضافے نہیں ہوتے تھے، میں وہی منتقل کرتا تھا امیر المؤمنین کو۔ وہ علم امیر المؤمنین کو عطا کرتا تھا، صحابہ کرام کو سناتے تھے، امیر المؤمنین کو وہ سارا علم ودیت فرما دیتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پرندہ دانے کو چباتا نہیں ہے، جیسے دانہ لیتا ہے ویسے ہی اپنے بچے کو کھلا دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جیسے وحی لیتے تھے، آپ امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کو بلاتے، امیر المؤمنین کو ودیت فرما دیتے ہیں۔ امیر المؤمنین کو اس لیے کہا گیا کہ یہ وارث علم انبیاء ہے امیر المؤمنین۔ فقط امیر المؤمنین نہیں، سید الشہداء کے بارے میں آپ زیارت پڑھتے ہیں، اگر پڑھتے ہیں تو ضرور پڑھتے ہوں گے، چلو سال میں ایک دفعہ ہی پڑھتے ہوں گے، زیارت وارثہ۔ السلام علیکہ یا وارث آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارث نوح نبی اللہ۔ تو امام حسین علیہ السلام کے بارے میں بھی ہے کہ آپ آدم کے وارث ہیں، نوح کے وارث ہیں، ابراہیم کے وارث ہیں، آپ حضرت موسیٰ کے وارث ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وارث ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں۔ کس چیز میں وارث ہیں؟ علم کے اندر۔ وہ علوم جو انبیاء علیہ السلام کے پاس تھے آپ کے پاس بھی موجود تھے۔ تو لہٰذا ہمارا یہ عقیدہ، کیونکہ میں نے کہا کہ یہاں آپ کو اس کی طرف بھی متوجہ کر دوں، دین مستحکم اور صراط مستقیم کی دعوت دی کس نے؟ رسول اللہ نے۔ دین مستحکم، دین قوی، یہ دین اسلام جو ہے دین قوی ہے، اس کے اندر آپ رد و بدل
نہیں کر سکتے. حتیٰ رسالت مآب کو بھی حکم نہیں ہے کہ وہ تبدیلی کریں. اللہ تعالیٰ کہے یہ ہے, رسول کہہ نہیں میرا دل کرتا ہے یہ ہے. لیکن بعض بزرگان نے تبدیلی کی دین کے اندر, بہت ساری باتوں کے اندر تبدیلی کی رسول اللہ کی وفات کے بعد. تو موجود ہے کتب کے اندر لکھا ہوا ہے, ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں موجود ہے. بعض لوگوں نے اس کو کیا ہے تبدیل کیا. لیکن آج بدقسمتی سے بعض ہمارے مکتب سے تعلق رکھنے والے بھی, جب بعض ممبری جو کیا ہیں زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, وہ بھی اپنی مرضی کی باتیں اس دین کے اندر ڈالے جا رہے ہیں. کیونکہ قرآن سے جب دوری ہو, دین سے دوری ہو, تو جناب سید نے تو فرما گیا دین مستحکم دیا ہے, صراط مستقیم دی ہے آپ کو میرے بابا نے. جب دین مستحکم ہے تو پھر اس میں رد و بدل کیا ہے, تبدیلی کیا ہے؟ پھر اس میں ہم اپنی من پسند چیزیں کیوں ڈالتے ہیں دین کے اندر؟ دین تو مکمل ہو گیا تھا.